ہو اور یہاں پر آوازیں جو ہیں وہ نیچی ہی رکھنی چاہیے۔ جب آپ روضہ مبارک کے پاس پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پیش کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد جو ہے قبر آتی ہے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی، یہاں پر سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے السلام علی خلیفۃ الرسول ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں، یہاں پر سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے السلام علی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر صرف آپ یہ سلام پیش کر کے دھیمی آواز میں جو ہے پھر آپ کو آگے روانہ ہوتا ہے، تاکہ آپ کے پیچھے جو اور زائرین ہیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں 24 گھنٹے۔ جیسے ہی ایک گروپ کو پیچھے سے نکالنا شروع کرتے ہیں، صفائی جو ہے شروع ہو جاتی ہے ہر گروپ کے بعد، اور اس کے بعد یہاں پر جو کارپیٹ ہے اس کو سینیٹائز بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو تعطیر بھی کیا جاتا ہے خوبصورت خوشبوؤں کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک گروپ جو ابھی نکلا ہے، پیچھے جو عمومی افراد ہیں سارے اس وقت آ چکے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن، اور یہاں پر ٹیمیں جو ہے ان کو سکون سے جو ہے اندر لے کر آتی ہیں تاکہ سکون سے اپنی جو ہے وہ یہاں پر نماز ادا کر سکیں۔ اور یوں جو ہے یہ کام ماشاءاللہ انتظامیہ ہر وقت زوار کرام کی خدمت کے لیے یہاں پر کرتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو یہاں کی جو قدسیت ہے اور ادب ہے اس کا لحاظ رکھیں اور سکون سے آئیں اور سکون سے نماز پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا جو ہے یہاں پر قبول اور مقبول فرمائے، اور جو بہن بھائی نہیں آ سکے انشاءاللہ ایک دن وہ بھی یہاں پر آ کر نماز ادا کریں گے۔ اور ریاض الجنہ یہ وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے، مطلب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا ہے۔ تو اس سے بہتر جو ہے جگہ کیا ہو سکتی ہے جہاں پر کسی بھی مسلمان کی خواہش ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور یوں جو الہیہ العامہ لعنایت بشؤون الحرمین جو ہے زوار کرام کی راحت کا انتظام اور خیال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب زوار کرام یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈیلی جو ہے 12,000 سے زیادہ زمزم کی بوٹلز جو ہیں ان میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہیئت ہلال الاحمر کی ٹیمیں جو ہیں 24 گھنٹے موجود ہوتی ہیں ریاض الجنہ کے اندر کسی بھی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے اور زوار کرام کی خدمت کے لیے، تاکہ کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ خصوصی طور پر نمازوں کی اوقات لازم یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کوئی بھی حاجی جس کا بلڈ پریشر لو ہو جائے یا شوگر لو ہو جائے یا کوئی بھی اور ایمرجنسی ہو تو اس کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ٹیمیں اس لیے یہاں پر موجود ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو ایمبولینس کا انتظار نہ کیا جائے۔ تو یہ ٹیمیں جو ہے رمضان کے موسم میں اور حج کے موسم میں زیادہ تعداد میں ہر دروازوں کے پاس موجود ہوتی ہیں، تاکہ زوار کرام کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد ایٹ دی ٹائم جو ہے کر سکیں، جیسا کہ ریاض الجنہ کے اوقات میں خصوصی طور پر نماز کے ٹائم پر۔ پرانی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے بالکل ساتھ ہی ایک جگہ پوری مخصوص کی گئی ہے اہل میت کے لیے، جن کے جنازے ہوتے ہیں نماز کے ٹائم پر، تو ان کے لیے یہ جگہ مخصوص ہے جہاں پر وہ فرض نماز اور اس کے بعد نماز جنازہ ادا کر کے اپنی میت کو لے کر بقیع غرقد کی طرف لے کر جاتے ہیں، جہاں پر اموات کی تدفین ہوتی ہے۔ رمضان کریم کے دوران تقریباً 36 kg اعلیٰ قسم کی بخور جو ہے استعمال کی گئی ہے مسجد نبوی میں بخور کرنے کے لیے اور خوشبو جو ہے بکھیرنے کے لیے۔ عید کے دن آج تقریباً 1300 گرام جو ہے خالص بخور یہاں پر ماشاءاللہ معطر کی جا رہی ہے جس سے مسجد نبوی، اور تقریباً رمضان کے دوران 1765 دفعہ جو ہے یہ لوگ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز سے لے کر فجر تک جو ہے بار بار آئے ہیں، اور مسجد نبوی کے جو ڈیفرنٹ احاطے ہیں وہاں پر انہوں نے خوشبو بکھیری ہے ماشاءاللہ ہیئت شؤون الحرمین کی طرف سے۔ اور اعلیٰ قسم کے دہن عود کے ساتھ بھی ڈیری جو زائرین کرام ہیں ان کو لگایا جاتا ہے۔ عید کے دن تقریباً جو ہے 4 لیٹر جو ہے وہ اس طرح کا دہن جو ہے